سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح۔ آج کے ہمارے اس خطاب کا عنوان اور موضوع ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ ایک بڑی تعداد دنیا کے گوشے گوشے میں مذہب اسلام کو قبول کر رہی ہے۔ آج ہم اخباروں میں اور نیوز چینلز پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد صرف اور صرف ہمارے ہندوستان میں نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی، بلکہ ایسے ممالک جسے کہا جائے کہ جہاں اسلام کا صرف نام ہے، بہت زیادہ کام بھی نہیں ہے، وہاں پر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اگر اس کے پیچھے آخرکار کیا چیز کار فرما ہے، کیا وجہ ہے کہ لوگ اتنی تیزی سے ایمان لا رہے ہیں، اسلام کو سمجھ رہے ہیں اور اسے قبول کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لیس علیک ھداھم، اے محبوب آپ پر ان لوگوں کی ہدایت لازم نہیں ہے، یعنی آپ ان لوگوں کو ہدایت دے دیں یہ آپ کے اوپر لازم نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا اپنے محبوب کے سامنے کہ اے محبوب انک لا تہدی من احببت، اے محبوب جسے آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت پر آ جائے، آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ فلاں شخص مجھ سے بڑا قریب ہے یا میرا خاندانی ہے، رشتہ دار ہے، وہ ایمان لے آئے، تو آپ سن لیں کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ انک لا تہدی من احببت، اپنے محبوب شخص کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس فرمان کو دل و جان سے مان لیا کہ بالکل اے میرے رب، ہدایت دینے والی ذات صرف تیری ہے، میں دعوت اور تبلیغ کا کام کر سکتا ہوں، لوگوں تک تیرے احکام اور تیرے فرمان کو پہنچا سکتا ہوں، لیکن ہدایت دینے والی تیری ذات ہے۔ جب اس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور بلند درجہ عطا فرمایا، اور دوسری جگہ قرآن مجید نے فرمایا انک لتہدی من احببت، اے محبوب آپ ہی جسے چاہے ہدایت دے سکتے۔ پہلے یہ مان لے کہ میں ہدایت دینے والا ہوں۔ جیسے ہی حضور نے مان لیا، ایمان رکھا، تب اللہ تبارک و فرمایا انک لتہدی من احببت، اے محبوب آپ ہی جسے چاہے ہدایت دے سکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا انعام عطا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بہت ساری آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ کے ذمے نہیں ہے کہ یہ ہدایت پر آ جائے، آپ کے ذمے یہ ہے کہ انہیں تبلیغ کر دیں، انہیں دعوت پہنچا دیں، رسالت کے کام یہی ہے، باقی جو انہیں ہدایت دینے والا ہے وہ میری ذات ہے، میں انہیں چاہوں گا تو ہدایت دوں گا، اور میں چاہوں گا تو یہ ہدایت پر نہیں آ سکتے، چاہے یہ کتنا بھی حیران ہو جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے بتا دیا کہ ہدایت کا معاملہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، سالہ سال لوگ کام کرتے رہے ہیں، لیکن لوگ راہ راست پر نہیں آئے، تو انہیں افسوس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کا کام تھا تبلیغ کرنا، ان کا کام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو اس کے بندوں تک پہنچانا۔ اب اگر وہ نہیں مانتے تو اسے اس کا اجر ملے گا، جو لوگ نہیں مانتے اس کے بارے میں یہی جان لے کہ یہ نہیں ان کی اولاد مانے، ان کے قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت نہیں رکھی ہے، اور جسے اللہ ہدایت دینے والا نہ ہو ہم اور آپ کیسے ہدایت دے سکتے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے کہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا فرمایا کہ وہ بھی جسے چاہے ہدایت دے سکتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ بہت سارے ممالک میں، خاص کر ہمارے محبوب وطن ہندوستان میں، یہ معاملات پیش آ رہے ہیں کہ لوگ ہدایت کی، دعوت کی، تبلیغ کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، جس کی بنیاد پر لوگ ایمان لا رہے ہیں، لوگوں کو اسلام سمجھ میں آ رہا ہے، جس کی بنیاد پر وہ ایمان لا رہے ہیں، اور اس کی پاداش اور اس کے بدلے میں انہیں قید و بند کی صعوبتیں جھیلنا پڑ رہی ہیں، انہیں قید کر دیا جا رہا ہے، لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ یہ ہدایت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کوئی انسان اپنے پورا ایفرٹ لگا کر کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ کتنا بھی سمجھانے والا ہو،
کتنا بھی اچھا اسپیچ دینے والا ہو، اس کے سمجھانے کا اسلوب اسٹائل بہت الگ ہو، نرالا ہو، اس کے باوجود بھی کوئی اتھارٹی کسی انسان کو اللہ نے نہیں دی کہ وہ ہدایت دے۔ خود اللہ نے فرمایا کہ صرف اور صرف میں ہوں جو ہدایت دیتا ہوں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ جسے چاہے بند کر دے، قید کر دے، لیکن یہ جو قرآن ہے یہ ایسی کتاب ہے جسے معجزہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے دے۔ اب آپ سوچئے کہ یہاں پر تو لوگ کوششیں کر رہے ہیں، امریکہ اور یورپ میں آپ چلے جائیں، وہاں کون کوششیں کر رہا ہے؟ وہاں تو لوگوں گھر گھر جا کر لوگ کوششیں نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود وہاں پر لوگ ایمان لانے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہاں کے لوگ پڑھائی میں بہت آگے، دنیاوی تعلیم میں بہت آگے ہے، اور وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور جو پڑھنے والا انسان ہوتا ہے، پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے، وہ کسی بھی چیز کو حقائق پر تولتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ وہ کتاب کا پجاری ہوتا ہے، کتابی کو جانتا ہے، پڑھتا ہے۔ اور اسی چیز کو سب سے بڑا فائدہ اسلام کو ہوتا ہے اسی چیز کا، اور وہ یہ کہ قرآن بھی ایک کتاب ہے۔ جب بس اب بندہ کتابیں پڑھنا شروع کرتا ہے تو قرآن کا بھی نمبر آتا ہے۔ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو انہیں حیرت ہوتی ہے، اور قرآن پڑھنے کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ صرف قرآن پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، قرآن کو سمجھنے کے لیے حامل قرآن اور جن پر قرآن نازل ہوا ہے ان کی سیرت کو بھی پڑھنا پڑے گا، کیونکہ پتہ تو لگا ہے کہ جن پر قرآن نازل ہوا ہے وہ کیسی صفت والے تھے۔ تو جب وہ وہاں پڑھنے جاتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے تو ان کے اوپر بہت بلیم لگایا، بہت تہمتیں لگائی ہے، کسی نے جھوٹا کہا ہے معاذ اللہ، کسی نے شاعر کہا ہے، کسی نے دھوکے باز کہا ہے۔ تو وہ لوگ یقین مانے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پڑھنے کے بعد ایمان نہیں لائے، بلکہ ان الزامات کو پڑھنے کے بعد ایمان لائے جو غیروں نے دیا تھا۔ ایک اسلام قبول کرنے والا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے جب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا تو مجھے اس میں بہت سارے اعتراضات ملے جو لوگوں نے کیے تھے، اور وہ اعتراضات یہ تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں میں جھوٹے ہیں مع اللہ رب العالمین۔ تو اس نے یہ کہا کہ اگر وہ جھوٹے ہوتے، کچھ دیر کے لیے ہم مان لیں کہ وہ جھوٹے ہیں، تو ہر جھوٹ بولنے والے کے جھوٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد، کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا بلا وجہ جھوٹ تو نہیں بولتا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ اگر کسی انسان کا ہے تو دنیا میں مال دولت، یہ ساری چیزیں چاہتا ہے جس کی بنیاد پر وہ جھوٹ اور سچ کہتا ہے۔ وہ سچ بھی اس لیے کہتا ہے کہ اس کو دنیا ملنی ہے، اور جھوٹ بھی اسی لیے کہتا ہے کہ دنیا ملنے والی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو دیکھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ و رسالت کا کام شروع کیا، پہلے ہی ایٹم میں مشرکین اور کفار جو مکہ میں رہنے والے تھے ان لوگوں نے میٹنگ رکھی، اور میٹنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیوتا بھیجا کہ آپ ادھر آئیے، ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی پتہ چلا فوراً آپ پہنچ گئے، کیونکہ آپ کو ایسا لگا کہ شاید ان لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہے، اب یہ لوگ راہ ہدایت پر آ جائیں۔ یعنی آپ کے مطمع نگاہ آپ کا تھا ہی نہیں کہ مجھ کو کچھ پیسہ ملنا ہے، بلکہ آپ کا مطمع نگاہ یہ تھا کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں۔ جب وہاں گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے اپنی قوم کے ساتھ بہت برا کیا، لیکن تم نے ہماری کو اپنی قوم کے ساتھ بہت زیادہ برا کیا، ایسا تو کسی نے نہیں کیا ہے۔ بہرحال اگر تم کو مال و دولت چاہیے، تم اپنے اس کام سے توبہ کر لو، ہمارے معبودوں کو گالی دینا چھوڑ دو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہم لوگوں کو تم اپنے دین کی طرف بلا رہے ہیں اور لوگ جو کنورٹ ہو رہے ہیں، یہ کام بند کر دو، تو ہم تمہیں اگر مال چاہیے مال دیں گے، مرتبہ چاہیے مرتبہ دیں گے، سیادت چاہیے سیادت دے دیں، سردار بنا دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے آپ لوگوں کے پاس بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا، ایک نبی بنا کے بھیجا گیا، وہی اللہ جس نے مجھے آپ کے پاس بشیر و نذیر، ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، وہ اللہ چاہتا تو مجھے بادشاہ بنا کر بھیجتا، پھر تو تم میری بات کا انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں بادشاہ اگر بن کر یہاں آتا تو تم میں سے کس کی مجال تھی میری بات کا انکار کرتا، لیکن اس نے مجھے تم میں سے ایک بنا کر بھیجا، اور یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر دیکھو کہ بندے کی بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح، یہ مت دیکھو یہ کتنے بڑے مرتبے والا ہے۔ ہمارے یہاں ہے نا کہ جو پیسے والا ہے اس کی بات کتنی بھی گھٹیا ہو لیکن بہت بہترین لگتی ہے، لیکن یہاں پر یہ بتایا کہ میں تو آپ کے پاس بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ چاہتا تو بادشاہ بنا کر بھیجتا، تو میرا مطمع نگاہ مال و دولت ہے ہی نہیں، آپ نے فوراً ٹھکرا دیا۔
تو وہ پڑھنے والا کہتا ہے کہ سب سے پہلے یہاں پر صاف ہو گیا کہ آپ جھوٹے نہیں ہیں، کیونکہ جھوٹ کے پیچھے کوئی مفاد تھا ہی نہیں، مفاد تو مال و دولت ہے، یہاں تو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ اب دوسرا، اس نے کراس کوشچن خود اپنی طرف سے کر رہا ہے، اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت ان لوگوں نے دیا ہی نہیں، آپ نے تو انکار ہی کر دیا۔ اگر مل گیا ہوتا ہے بہت سارے لوگ جو انقلابی قسم کے ہوتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم مال و دولت سے دور رہیں اور کام کریں، لیکن جب ان تک کسی طرح سے پیسہ پہنچ جاتا ہے تو ان کا دماغ بدل جاتا ہے، یعنی وہ تو لینا نہیں چاہتے کیونکہ ان کو ٹیسٹ ہی نہیں معلوم کہ مال و دولت کا نشہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، اسی لیے وہ بالکل انقلابی ہوتے ہیں، اپنی بات کو منواتے ہیں، لیکن کسی طرح سے اس کی بیوی کو دے دیں، اس کے بچے کو دے دیں مال و دولت۔ اس طرح سے جب وہ مال و دولت کے نشے کو چکھتا ہے تو وہ بھی اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ بھائی ہاں میں مان بھی، مجھے کوئی انقلاب نہیں کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو بہت مال و دولت دیا گیا ہو، پھر آپ کے اندر کوئی بدلاؤ آیا ہو، اس کے اندر بارے میں سنیے۔ سیرت مبارکہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پراپرٹی تھی، باغ فدق وغیرہ خیبر میں جو پراپرٹی تھی وہ کیسی تھی؟ وہ اس طرح سے تھی کہ آپ نے جنگیں کی اور جنگ کرنے کے عوض میں جو مال غنیمت ملتا تھا، جو آپ کو ملتا تھا وہی آپ کا مال غنیمت تھا، اور اسی بنیاد پر آپ کے پاس یہ پراپرٹی جمع ہو، یہ مال و دولت۔ جب یہ مال و دولت جمع ہوگی تو ظاہر سی بات ہے انسان جو محنت کرتا ہے وہ سب کچھ اپنے اولاد کے لیے کرتا ہے، اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے محنت کرتا ہے۔ آپ خود اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہ آپ یہ دوڑ بھاگ جو کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے لیے کریں تو آپ دوڑ بھاگ ہی نہیں کریں گے، آپ سوچ کہیں گے جو ہے وہ تو میرے لیے کافی ہے، میں پھر کیوں اپنی نیند خراب کروں، میں اپنی صحت کو گھٹاؤں۔ لیکن آپ جو دوڑ بھاگ کر رہے ہیں اس لیے کہ میرے بچے خوشحال رہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پراپرٹی ملی، ملنے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ لا نورث ما ترکنا صدقہ، فرمایا کہ ہم انبیاء علیہم السلام ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہمارے بعد، جو کچھ بھی مال دنیا ہم نے چھوڑا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے ہی فرما دی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے ظاہری دنیا سے جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شخص کو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھیجا کہ بعد آگے فدق میں سے ہمیں حصہ ملے۔ حضور اقدس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا کہ حضور نے فرمایا کہ میرے مال میں کوئی بھی میری ذریت میں سے وارث نہیں ہوگا، جو میں نے چھوڑا ہے وہ قوم کے لیے، آپ کو اس سے فائدہ دیا جائے گا، اس کا وارث نہیں بنایا جائے۔ آپ کو ضرورت ہے اس مال سے، اس پراپرٹی سے جو بھی فائدہ ہوگا وہ آپ کو دے دیا جائے گا، لیکن اس کا وارث نہیں بنایا جا سکتا، اس پراپرٹی کو آپ کے نام پہ نہیں کیا جا سکتا، یہ حضور نے فرمایا۔ اب آپ ذرا سوچئے، اتنا سچا انسان جو رسالت لے کر آئے ہیں، جو پیغام الہی لے کر آئے ہیں، اتنا فریش کہ بالکل دنیا سے قطرہ نہیں لیا، اور جو ملا بھی اپنی اولاد کے لیے نہیں چھوڑا، کہا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس کا ایک اجر ہے، میری اولاد کا خیال لے، میرے آنے والی نسلوں کا خیال رکھنا، سادات کرام کا احترام کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، کوئی چیز نہیں مانگ، کہا کہ جو میں کچھ کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا جزا دے۔ یہ پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ یار میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جھوٹے انسان کے پیچھے تو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، اس جھوٹ کے پیچھے تو کوئی فائدہ ہی نہیں نظر آ رہا، کسی طرح کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ دوسری جگہ ایک عورت نے ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سارے خرافات بکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو ان میں سے ایک الزام لوگوں نے کہا کہ یہ دھوکے باز ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا، جنت کے بارے میں بتا رہی کہ جنت میں جاؤ گے، پورے ہوں گی، باغات ہوں گے، پھل فروٹس ہوں گے، آرام کی زندگی ہوگی، ٹھنڈا موسم ہوگا، اس طرح کی ساری باتیں جو قرآن مجید میں بالکل موجود ہیں، یہ سب بول بول کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے اور لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے۔ یہ پڑھنے والی جو ریسرچ کرنے والی عورت ہے، جو ایمان لانے والی عورت ہے، اس نے ریسرچ کیا، اس کے بعد کہا کہ جب یہ سوال میں نے دیکھا تو اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، سیرت مبارکہ کو پڑھا، تو مجھے ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور جس میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس۔ ایک مرتبہ یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں سے حفاظت فرمائے گا، لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے، حفاظت فرمائے گا۔
جیسے ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے اور گھر کے ارد گرد چار جانب جو حفاظتی دستہ تھا ان سب سے کہا کہ آپ لوگ گھر جائیے، اب مجھے آپ لوگوں کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت سنا دی کہ اے محبوب آج سے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے ذمہ کرو، اب آپ کو کوئی تکلیف دے ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ پہلے جو لوگ اور صحابہ آپ کی حفاظتی ذمہ داری کو انجام دے رہے تھے ان کے ہوتے ہوئے بھی کوئی حملہ کر سکتا تھا، تکلیف دے سکتا تھا، لیکن جب رب تبارک و تعالیٰ کسی کی حفاظت کا ذمہ لے لے تب آپ بتائیے اس کا بال بھی کوئی اس کے بال کو بھی بیکا کر سکتا ہے؟ یہ کہتے ہی رب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو اپنے گھر بھیج دیے، جبکہ اس وقت آپ لوگ قلت میں تھے، آپ کے ماننے والے کم تھے، اس کے باوجود بھی بھیج دیا۔ وہ ریسرچ کرنے والی عورت کہتی ہے مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ لوگ انہیں دھوکہ باز کہتے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دے میں، انسان لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو نہیں دے سکتا۔ انسان لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے کہ یار تم جنت کے لیے اپنی جانیں دے دو، لیکن اپنے لیے دھوکے باز کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے حفاظتی دستے کو ہٹا دیا، اپنے جان کی پرواہ نہیں کی، صرف اور صرف کس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس رب کا حکم ہے جس رب کی طرف میں تم لوگوں کو بلا رہا ہوں۔ اس رب نے اگر تمہیں یہ کہا ہے کہ شہادت کا جام پیو گے تو تمہیں یہ مرتبہ عطا کیا جائے گا، اسی رب نے کہا ہے محبوب حفاظتی دستہ ہٹا دو، جو باڈی گارڈز آپ کے ارد گرد ہیں ان کو ہٹا دو، اب تمہاری حفاظت کا ذمہ ہمارے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب پر اتنا ایمان اور یقین ہے جس کی بنیاد پر آپ نے اپنا حفاظت دستے ہٹا دیے۔ تو نبی کا یہ ایمان دیکھنے کے بعد وہ عورت کہتی ہے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ نبی لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، اس لیے کہ جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ خود کو نہیں دیتا ہے، اور یہاں بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ انسان اگر دنیا کمانے آیا ہے، مال کمانے آیا ہے تو اپنی جان کی حفاظت کرے گا، کیونکہ میں مر جاؤں گا تو مال کما کے کیا کروں گا؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کو بھی اسی مرتبے میں رکھا جیسے عام لوگوں کو رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ اور یہی حقانیت ہے اسلام کی کہ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا میں علماء کرام، مبلغین، داعیان اسلام اگر نہیں رہیں گے تب تک اسلام نہیں پھیلے گا، تو وہ بہت بڑی گمراہی میں ہیں۔ انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ وہاں پر جہاں پر کوئی دعات نہیں پہنچے، جہاں پر کوئی علماء نہیں ہے، وہاں پر بھی اسلام کا بول بالا ہے۔ اس کی وجہ اور صرف کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ لوگوں نے سیرت کو پڑھا حیرت زدہ رہے گا کہ اتنا سچا انسان جو اس مذہب کی طرف بلا رہا ہے، اس کی سچائی کی بنیاد پر ہمیں چاہیے کہ مذہب کو قبول کر۔ اس کے بعد جب وہ مذہب میں آئے اور مذہب کو قبول کیا، اس کے احکام پر عمل کیا، تو اس سے ان کو جو فائدہ ہوا وہ کہتے ہیں کہ یہ فائدہ جو ہمیں ہوا ہے زندگی پر ریسرچ کرنے کے بعد بھی یہ چیزیں ہم حاصل نہیں کر سکتے جو اسلام نے ہماری گود میں لا کر ڈال دی۔ اور ہم اتنا قریب تھے اسلام سے لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگ اسلام کے خلاف کتنی بھی کارروائیاں کر لیں، علماء کو جیل میں ڈال دے، لوگوں کو حیران اور پریشان کرے، وہ بیوقوف ہے۔ انہیں سب سے پہلے اسلام کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کی ہدایت کا ذمہ ہم نے لے لیا۔ تم لوگوں کا منہ بند کرا سکتے ہو، اللہ کے سامنے تمہاری کیا اوقات ہے؟ جس نے کائنات بنائی ہے اس کے سامنے تمہاری کیا اوقات ہے؟ آسمان سے ایک بجلی کڑک جاتی تو اسکولوں بند کرنا پڑتا ہے، بارش ہم زیادہ کر دیں تمہاری اسکولیں بند ہو جاتی ہے، ٹرینیں بند ہو جاتی ہے، بس اتنی طاقت ہے۔ تو اس کے سامنے تمہاری ٹرینیں رک جاتی ہے، بسیں بند ہو جاتی ہے، تم اس کے سامنے کیا ہو؟ کوئی مثال بھی دی نہیں جا سکتی کہ مچھر یا مکھی بول دیا جائے، کیونکہ وہ بھی حیثیت نہیں۔ اور اس سے تم کہو کہ ہم نے تمہارے بندوں کو بند کر دیا ہے، اب تمہارے مذہب کو، تمہارے دین کو اس دنیا میں کوئی پھیلا نہیں سکتا۔ ارے اس نے کہا ہے کہ ہم نے ذمہ لیا، تو اب چاہے تم لوگوں کو بند کر دو تب بھی دین کا اور اسلام کا بول بالا ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں مذہب اسلام کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان ہوا مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا